الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم. معزز محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کے مقدس کلام کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کا پیغام ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بات تو تاریخ، حدیث، قرآن ہر جگہ سے ثابت ہے۔ ہمیشہ سے اللہ کے نیک اور صالح بندوں نے دین کا کام کیا ہے۔ قرآن میں صالحین کا کثرت سے ذکر آیا، انبیاء کا ذکر آیا، ساتھ ہی صالحین کا ذکر بھی آیا۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں تو خاص طور پر اولیاء کرام، مشائخ اعظام نے دین کا کام کیا ہے۔ انہی اولیاء میں سے ایک ولی کامل شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، جو 470 ہجری میں جیل یا جیلان کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ اس میں بھی بہت سارا اختلاف ہے کہ آیا یہ جیل اور جیلان ایران میں ہے یا عراق میں ہے، بغداد کے پڑوس میں ہے، کہیں بھی ہے۔ زیادہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ایران میں، کیونکہ آپ اجمی کہہ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی پیدائش جیلان میں ہوئی۔ آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ آپ نے دین کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ وہ کیسے؟ بالکل ایسے جیسے ماحول آج کل ہے، دین کا نام لینے والے جو چند لوگ ہیں، چند عبادات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن دین کو بطور دین یا بطور کلچر یا بطور تہذیب یا بطور قانون اسے نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو پہلے تو جانتے نہیں، جو جانتے ہیں ان کے پاس پاور نہیں، تو کتنا مشکل کام ہے۔ یہ مشکل کام شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نے اپنے زمانے میں کیا، اس لیے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور یہاں ہندوستان میں شیخ احمد سرہندی، ان کو مجدد کہا جاتا ہے، کیونکہ دین میں بدعات گھر کر آئی تھی، تو انہوں نے تجدید کی، دین کی یعنی بدعات کو نکالا اور دین کو خالص لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اس زمانے میں بھی بدعات کا عام رواج ہو گیا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود سکھ کا بند حنبلی تھے، فقہی حوالے سے حنبلی، لیکن ان کے ماننے والوں کی کثرت جو ہے وہ حنفی ہے۔ ان کے ماننے والوں کی کثرت حنفی ہے، حنبلی تو انہیں اس طرح سے مانتے ہی نہیں۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جنہیں اہل سنت والجماعت کا لقب ملا تھا، ٹائٹل ملا تھا، انہوں نے بدعات شروع کر دی، تو انہوں نے اور زیادہ ان سے دوری اختیار کر لی۔ حالانکہ خود امام احمد بن حنبل سنی ہیں اور ہم انہیں حق سمجھتے ہیں، انہوں نے توحید کا پرچار کیا۔ خود شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نے توحید کا وہ پرچار کیا ہے کہ اگر ہم ان کی کتاب فتح الربانی، اگر ہم ان کی اس کتاب کو آپ کو درسن سنانے لگے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ کوئی وہابی بندہ آ گیا ہے جو توحید کو اتنا خالص انداز سے پیش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ
طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے توحید کا کام کیا، لیکن بدقسمتی سے ایسے واعظین آ گئے کہ علم کم تھا، اس لیے انہوں نے چٹ پٹی باتیں شامل کر کے تو شیخ کو محدود کر دی۔ لیکن باتیں تو اس حوالے سے میرے علم میں کافی ساری ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ کے متعلق مختصر سی گفتگو کر کے آپ تک ایک میسج پہنچا دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تقویٰ کون؟ تقویٰ کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ یہ سچ بولنے والے کون ہیں؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیے یہ جو تقویٰ ہے اس کے کئی معنی اور مفاہیم ہیں۔ جب تقویٰ کے بعد اللہ کا ذکر آئے تو اس کا مطلب ہے ڈر، خوف، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور جب اس کے بعد نار یعنی جہنم کا ذکر آئے یا کوئی اور ذکر آئے تو اس کا مطلب ہے اس سے بچو۔ واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو واتقوا النار التي، واتقوا النار، آگ سے بچو۔ اس آیت میں یہاں اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے، تقویٰ یہ ہوتا ہے جہاں اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر مت ہونا، اور جہاں جانے سے آپ کو روک دیا ہے وہاں آپ نظر نہیں آنا، یہ تقویٰ۔ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے تو غیر حاضر نہیں ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ قربانی کے لیے حکم دیا جا رہا ہے تو وہاں آپ غیر حاضر نہیں ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے تو آپ زکوٰۃ سے غائب نہیں ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا تو آپ اس سے غائب نہیں ہونا، یہ تقویٰ ہے۔ شراب سے روکا جا رہا ہے، نظر نہیں آنا، یہ تقویٰ ہے۔ زنا سے روکا جا رہا وہاں نظر نہیں آنا، یہ تقویٰ ہے۔ جھوٹ مت بولنا، یہاں منع کیا جا رہا ہے تو یہاں نظر نہیں آنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہاں ہم حاضر ہوں، اور جس سے روک دیا ہے وہاں سے ہم غائب ہو جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور جو ایسا کرے گا اسے ہم متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والا کہتے ہیں۔ اور پھر کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس آیہ کریمہ کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ۔ فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم سچائی اختیار کرو، سچ بولو۔ علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ سچ بولا کرو۔ کیوں؟ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ یہ سچائی آپ کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور والبر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، آپ کا تو لقب ہی صادق الوعد الامین، سچ بولنے والا، وعدے پورے کرنے والا، امانت دار، یہ آپ کا لقب ہے۔ تو آپ کی امتی کو بھی صادق الوعد الامین ہونا چاہیے، اور اگر کوئی امتی صادق الوعد الامین نہیں ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ تو یہاں کیونکہ بات شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہو رہی ہے، تو آپ اپنی ماں سے یہ بتا رہے تھے اماں کہ میں تعلیم کے حصول کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں،
انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیوں؟ تو شیخ نے بتایا کہ ماں جی میں زمین میں ہل چلانے گیا تھا تو بیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی تو اس نے زبان ہاتھ سے میری طرف منہ کیا اور مجھے کہا کہ ابو القادر ماں خلقت لہذا تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تجھے ہم نے کھیتی باڑی کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں جب میں نے آواز سنی بیل سے اور گفتگو سنی کہتے میں خوف زدہ ہو گیا اور میں گھر آ گیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں جی اب تو میں علم حاصل کروں گا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس وقت فاطمہ ام الخیر یہ وہ خاتون ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی ولی ہے، ولی کامل۔ یہ وہ تھی کہ والد گرامی حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ولی کامل تھی۔ بیٹی اتنی پرہیزگار تھی کہ وہ لوگوں کو تعارف کرواتے تو کہتے تھے وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کسی غیر مرد کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑی، کسی غیر مرد کو اس نے دیکھا نہیں، گھر کی دہلیز سے باہر اس نے قدم کبھی نہیں رکھا۔ یہ تقوی کا انداز دیکھیں۔ اور پھر والد گرامی موسیٰ جنگی دوست حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا تقوی ذرا انداز دیکھیے۔ نہر میں بہتا ہوا، پانی میں بہتا ہوا سیب نے اٹھا لیا، بھوک لگی تھی کھا لیا، دل میں خیال پیدا ہوا پتہ نہیں کس کا تھا، میں نے پوچھے بغیر کھا لیا ہے۔ زمین زندہ ہو، دل زندہ ہو، تقوی ہو تو پھر یہ حالت ہوتی۔ میں نے تو پوچھا نہیں، پوچھے بغیر کھا لیا، لہٰذا جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف چل پڑا۔ آگے جا کے دیکھا تو ایک باغ تھا سیب کا، سیب لٹک رہے تھے۔ پوچھا کس کا باغ ہے؟ کہا فلاں کا ہے، عبداللہ صومعی کا ہے۔ چلے گئے، کہا حضور ایک غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے بتائیے مجھے معاف کر دیں گے؟ وہ بھی صاحب نظر بزرگ تھے، پہچان لیا یہ کوئی عام چڑیا نہیں، یہ تو شاہین ہے، یہ یہاں آ گیا ہے تو یہ پھنس گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا پہلے بتائیے کیا غلطی ہوئی؟ کہا جی وہ سیب جا رہا تھا، میں نے پوچھے بغیر اسے کھا لیا، خیال آیا کہ پوچھ لوں کس کا ہے، اسے معافی چاہوں تو میں نے دیکھا آپ کا باغ ہے تو اسی سے گرا ہوگا، اس لیے حاضر ہوں۔ فرمایا ہاں باغ تو میرا ہے لیکن ایسے معاف نہیں کروں، 10 سال خدمت کرنی پڑے گی اس بات کی، پھر معاف کرو۔ ہم تو ہاتھ ہی رگڑ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ وہ سیب کھا لیا تھا، 10 سال کے لیے وہاں نوکری کرنا منظور کر لیا معافی کے بدلے۔ 10 سال کے بعد حضور 10 سال پورے ہو گئے، اب معاف کر دیں۔ فرمایا ہاں ایک شرط پہ معاف کروں گا، میری ایک بیٹی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، بہری، اس سے شادی کر دوں۔ کہتے معاف کر دیں گے؟ جی معاف کر دوں گا۔ کیا ٹھیک ہے، شادی ہو گئی۔ حجرہ عروسی میں گئے تو ایسی خوبصورت بیوی جو آج تک کبھی ایسی نظر ہی نہیں پڑی تھی، وہ جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اندھی تھی، لنگڑی تھی اور بہری تھی، یہ تو وہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ صومعی آ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ ایسی ایسی ہے، وہ تو ایسی نہیں ہے۔ تب بٹھا لیا اور کہا میں نے اندھا اس لیے کہا کہ اس نے آج تک غیر مرد کو نہیں دیکھا، بہرا اس لیے کہا کہ اس نے غیر مرد کی آواز نہیں سنی، اور میں نے لولی لنگڑی اس لیے کہا کہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر اس کا قدم نہیں نکلا۔ ایسے متقی والے
سبحان اللہ. والدین اگر متقی ہوں گے تو اولاد بھی متقی اور پرہیزگار ہوگی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی جب جانے لگے تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، والد وفات پا چکے تھے، لیکن والد کے ترکے میں سے 80 دینار موجود تھے. ماں کو لے کے آئیں اور کہا بیٹے تیرے باپ کے ترکے میں سے یہ 80 دینار ہیں، اس میں سے 40 دینار تیرے بھائی محمد احمد کے لیے ہیں اور یہ 40 دینار عبد القادر تیرے لیے ہیں. تو وہ 40 دینار آپ نے آپ کی صدری جو واسکٹوں کے اندر نیچے اس میں سی دیے اور فرمایا عبد القادر 60 سال میری عمر ہو گئی، تو علم کے لیے بغداد جا رہا ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، ایک نصیحت کرتی ہوں اس پر عمل کرنا. بیٹے خیال رکھنا کہ ہمارے خاندان کا تو امتیاز ہے سچ بولنا، لہذا ہمیشہ سچ کو پیش نظر رکھنا، جھوٹ کبھی مت بولو. شیخ عبد القادر جیلانی مانجی میں اس پر وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ سچ بولوں. چلے گئے، سفر شروع ہو گیا. راستے میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ڈاکوؤں نے گھیر لیا. ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا احمد بدوی. ڈاکوؤں نے سارے قافلے کی تلاشی لی اور جو مال تھا سارا لوٹ کے ایک طرف رکھا اور بدوی پوچھنے لگا اپنے ساتھیوں سے بھائی دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا. ایک ڈاکو ایسا تھا جو نوجوان عبد القادر کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی ہے تمہارے پاس کچھ؟ تو آپ نے فرمایا ہاں 40 دینار ہے میرے پاس. تو اس نے سمجھا کہ یہ نوجوان ہے شاید جھوٹ بول رہا ہوگا، ورنہ کون بتاتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے. آج کے لحاظ سے وہ $1,00,000 بنتے، وہ وزنی ہوتا تھا دینار. تو چاندی کا درہم جو ہے وہ 1,50,000 کے قریب بنتا ہے. تو یہ تو سونے کا ہوتا ہے تو اندازہ لگا نہیں کتنا ہوگا. 40 دینار تھے. تو ایک ڈاکو نے کہا کہ سردار ایک بچہ ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اس کے پاس ہوتا. وہ کہنے لگا نہیں اسے بلا کے لایا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو بلایا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا وہ بچے اور نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. کہاں ہے؟ میری صدری میں میری ماں نے سی دی ہے. نکالو. نکالے اور نکال کر اس کے سامنے ڈال دیے. احمد بدوی کو اچانک خیال آیا، پوچھا کہ نوجوان تو چاہتا تو یہ تیرے دینار بچ سکتے تھے، تو جھوٹ بول سکتا تھا، پھر تو نے کیوں ہمارے اوپر ظاہر بھی کر دیا اور پھر نکال کے بھی دے دی؟ تو آپ نے بڑی سادہ سی زبان میں یہ جملہ ادا کیا، میں اپنی امی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ماں جی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں، اس لیے میں نے سچ سچ بتا دیا. جب خدا ہدایت دے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بات سنی تو احمد بدوی کے دل کی کایا پلٹ گئی. اس نے سوچا یہ نوجوان اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، میں خدا سے وعدہ کیا ہوا بھول گیا ہوں کہ سچ بولوں گا، حلال کروں گا، نماز پڑھوں گا، تیرے رسول کی اتباع کروں گا. یہ ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، میں خدا سے وعدہ کیا ہوا بھول گیا. اسے بڑی شرمندگی ہوئی، رویا اور کہنے لگا نوجوان اپنا ہاتھ آگے کر، آج میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اپنے ان ڈاکو یا جو بھی میری کارروائیاں اس سے میں توبہ کرتا ہوں. یہ لوٹ مار جو میں کرتا ہوں اس سے میں توبہ کرتا ہوں. شیخ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے توبہ کی اور کہا اللہ یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، میں تجھ سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا تھا. آج اس کے ہاتھ پر میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں تجھ سے جتنے وعدے کیے ہیں سب میں پورے کروں گا اور کبھی وعدہ خلاف نہیں کروں گا. جب انہوں نے احمد بدوی کو دیکھا نا اس کے ساتھیوں نے، اس نے توبہ کر دی. اس نے کہا سردار جب تک ہم چور اور ڈاکو تھے تو ہمارا سردار تھا، اب جب تم نے توبہ کر لی ہے تو اب بھی تو ہمارا
سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو. اور یہ یاد رکھو سچ جو ہے وہ اس کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، سانچ کو آنچ نہیں، سچ کو آگ نہیں لگتی، وہ ناکام نہیں ہوتا. ایک چور چوری کر کے بھاگا، لوگ پیچھے لگ گئے پکڑنے کے لیے، جلدی سے مسجد میں گیا، ایسے ہی بغیر وضو کے کھڑا ہو گیا، شکل بنا کے. لوگ باتیں کرتے رہے، یہاں تھا وہاں تھا ادھر تھا ادھر تھا، چلے گئے، وہ بچ گیا. جب وہ بچ گیا تو گایا پلٹ گئی، دل میں خیال آیا جھوٹ موٹ نماز پڑھنے سے میں ان سے بچ گیا ہوں، اگر میں سچا نمازی بن جاؤں تو میرا مقام کیا ہوگا؟ اگر میں سچ میں نماز پڑھنے لگوں، خدا کے سامنے قیام کروں، خدا کے سامنے میں سجدہ کروں، سبحان ربی الاعلیٰ کا اعلان کر دوں تو میرا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ سچی توبہ کر لی اور اس کے بعد وہ سچا نمازی بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ اپنا اثر دکھاتا. جنگ تبوک کا واقعہ آپ کی نظر میں ہوگا، وہاں صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ تھے جو جنگ میں پیچھے رہ گئے، اور ایک تو جو پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کچھ نے جھوٹ بولا، کچھ نے سچ بولا. جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے لیے پیغام آیا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، ارے توبہ نہیں کرو، معافی ابھی مانگو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اور جنہوں نے سچ بولا ان سے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا. اس کے بعد ان کی توبہ کا پیغام خدا نے قرآن میں نازل کیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور لوگوں کے سامنے دیکھو سچ جو بولتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے. اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے، غالباً جنگ احد میں یا جنگ تبوک کا ہی واقعہ تھا، تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھنا اتنا بڑا لشکر آ گیا ہے، پتہ چلے گا ان مسلمان منافق تھے، پتہ چلے گا. ہمیں تو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، ہم پر روک کام کرتے رہتے ہیں، ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. اب پتہ چلے گا نا، لاکھوں کی رومی فوج کھڑی ہوئی ہے، ان کا خود بس نکال دیں گے، ایسا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ نے فرمایا تھا، جب آپ نے بلایا وہ جو دل سے مسلمان تھا غلطی سے اس سے یہ ہو گیا اور کی ہاں میں ہاں ملائی، اس نے دل میں یہ کہا اے اللہ میں سچا امتی ہوں، سچا مومن ہوں، آج مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچا لینا، میں توبہ کرتا ہوں. دل میں کہا اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہیں کرنا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ان دونوں سے پہلے منافقوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وقت پاس کرنے کے لیے بس ایسی باتیں کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ وقت پاس کرنے کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے تھے مذاق میں. 11واں پارہ میں پڑھ لیجیے گا، خدا نے کہا یہ مذاق کرنے کے لیے میرا کلام ملا تھا، میرا رسول ملا تھا، میرے دین کے خلاف تم باتیں کر کے وقت پاس کرنا چاہتے ہو، میرے مقدس کلام کے خلاف باتیں کر کے تم وقت پاس کرنا چاہتے ہو، میرے رسول کے خلاف باتیں کر کے تم وقت پاس کرنا چاہتے ہو. جاؤ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، تم کافر ہو چکے. اور وہ جو ایک تھا اس سے بات تیری توبہ اللہ نے قبول فرمایا. کیوں؟ سچے دل سے دل میں کہا تو وہ سچا تھا، لیکن غلطی ہو گئی تو سچ بول دیا کہ اللہ مجھے معاف کر. سنو خدا سے معافی مانگنے کے لیے اعلان نہیں کرنا پڑتا، بس ایک دفعہ سر سجدے پہ رکھ دے کہہ دو سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ کی قسم بندے کا سر بعد میں اٹھے گا، توبہ اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، حلال کھائیں. اور یاد رکھیے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آپ کا جو عمل تھا
بس دو جملوں میں ہے صدق مقال رزق حلال. حلال روٹی کھاؤ، ہمیشہ سچ بولو. اللہ کی قسم آپ غوث بھی ہیں، آپ قطب بھی ہیں، آپ ولی بھی ہیں. اللہ کے دوست فی زمانہ جن حالات میں اور آپ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دو باتوں پہ جو پکا عمل کر لے وہ سب سے بڑا ولی ہے. وہ کیا؟ ہمیشہ رزق حلال کھائے اور سچ بولے. وہ اللہ کا ولی. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ سچ بولنے اور سچ پر استقامت اختیار کرنے